السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس دنیا میں سب سے پہلی قربانی کس نے پیش کی۔ اس دنیا میں سب سے پہلی قربانی کس نے پیش کی اور کس چیز کی قربانی پیش کی، اور اس قربانی کی وجہ کیا تھی۔ ویسے تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ بقرعید کی قربانی جو ہے، جو ہم ہر سال مناتے ہیں، اس کی اصل جو واقعہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک یادگار کے طور پر یہ قربانی چلی آ رہی ہے۔ لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں، اس دنیا میں سب سے پہلی قربانی کس نے پیش کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے، یعنی سب سے پہلے قربانی اس دنیا میں کس نے پیش کی، آج ہم اسی کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو اس دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں اور سب سے پہلے پیغمبر بھی ہیں، ان کے یہاں جب بھی بچہ پیدا ہوتے تھے تو جڑوا بچے پیدا ہوتے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم تھا، اور جب بھی جڑوا بچے پیدا ہوتے تھے تو ان میں سے ایک لڑکا ہوتا اور دوسری لڑکی، اور حضرت آدم علیہ السلام ایک جڑوے کا نکاح دوسرے جڑوے سے کر دیتے تھے، یعنی پہلے جڑوے میں جو لڑکا پیدا ہوتا تھا دوسرے جڑوے کی جو لڑکی پیدا ہوتی تھی اس سے کر دیتے تھے، اور دوسرے جڑوے کا جو لڑکا ہوتا اس پہلے جڑوے کی لڑکی سے کر دیتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم اور یہ قاعدہ تھا۔ لیکن جب قابیل اور حابیل پیدا ہوئے، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورتی میں اس سے کم تھی، لہذا قاعدے کے حساب سے حابیل کی شادی قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی اس سے کرنا تھا، اور قابیل کی شادی حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی اس سے کرنا تھا۔ لیکن قابیل اس بات پر ناراضگی ظاہر کی اور اس نے کہا کہ میں اپنے ساتھ میرے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی ہے، میری بہن جو پیدا ہوئی ہے، میں اسی سے نکاح کروں گا، کیونکہ اس کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی وہ نہایت ہی خوبصورت تھی۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ لیکن قابیل اپنی بات پر ضد میں اڑا رہا اور لگاتار کہتا رہا کہ میں جب بھی شادی کروں گا تو اپنے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، اسی کے ساتھ کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی منظور ہو گئی اسی کی بات مانی جائے گی۔ اور اس زمانے میں قربانی کی پہچان اور قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ جس کی قربانی اللہ رب العزت قبول فرما لیتے تھے، آسمان سے ایک آگ کا گولہ آتا اور اس شخص کی قربانی کو جلا کر خاک کر دیتا، تو اس سے پتہ چلتا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ چنانچہ قابیل اور حابیل دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ قابیل جو تھا وہ اپنے کھیت میں سے غلہ وغیرہ کی قربانی پیش کیا، اور حابیل ایک مینڈھی کی قربانی پیش کی۔ چنانچہ حسب معمول ایک آگ کا گولہ آسمان سے آیا اور حابیل کی قربانی کو، یعنی اس کی مینڈھا کو جو قربانی پیش کی تھی اس کو جلا کر خاک کر دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اب تو حابیل کی بات مانی جائے گی، لہٰذا قابیل کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن قابیل اس بات سے ناراض ہوا اور وہ اس بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اور ایک گڈھے میں کھود کر اس کو دفن کر دیا۔ تو یہیں سے قربانی کی شروعات ہوئی۔ حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی پیش کی، اور قابیل کی جو قربانی تھی ان کا منشا خوبصورتی کو حاصل کرنا اور لڑکی سے نکاح کرنا تھا۔ تو یہیں سے اس کی شروعات ہوئی جو قربانی کا رواج چلا۔ لیکن بقرعید کے موقع پر جو قربانی پیش کی جاتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک خاص واقعے سے ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور خواب میں نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بالکل سچا ہوتا ہے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر ایک میدان میں جاتے ہیں، اور وہاں پر الٹا
اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر ذبح کرنے لگتے ہیں، لیکن جب ذبح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب پٹی کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام تو صحیح سلامت ہے، تندرست بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کی جگہ پر ایک مینڈھے کی قربانی ہو گئی ہے جو جنت سے اللہ رب العزت نے بھیجا تھا۔ تو اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا، اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اسی امتحان کو یادگار بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اس قربانی کے عمل کو جاری رکھا، لہٰذا ہم ہر سال جو قربانی مناتے ہیں وہ اسی کی یادگار ہے۔